گفتگو رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ مفتی قاسم فقیر صاحب موجود ہیں, ٹی ایل پی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور تمام چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں, بالخصوص کراچی اور سندھ کے حوالے سے. مفتی صاحب, عید کے بعد کیا پروگرامنگ ہے آپ کی؟ خاص طور پر میں جاننا چاہوں گا عوامی مسائل کے حوالے سے, کیونکہ ہر چیز پر آپ آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت بھی جس طرح آپ نے ڈمبر گردی کی بات کی, مہنگائی کی بات کی, غربت کی بات کی, یہ سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں جن کی ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے, اب لیکن حکومتوں میں آنے کے بعد ریلیف تو نہیں ہمیں نظر آتا کہ عوام کو دیا. لیکن حکومت میں آنے سے پہلے وعدے اور معاہدے تو بہت کر دیے جاتے ہیں کہ یہ ہم حکومت میں آنے کے بعد یہ معاملہ حل کر دیں گے, تو آپ لوگوں کے اس حوالے سے کیا لاحِ عمل ہونے والا ہے؟ دیکھیں, یہ تو بہت مشہور بات ہے کہ سیاستدان جو ووٹ لینے آتے ہیں پہلے وعدے کرتے ہیں, پھر وعدے پورے نہیں کرتے. مجھے تو یہ والی بات سمجھ میں قوم کی نہیں آتی ہے کہ یہ بات بھی خود کرتے ہیں اور ووٹ بھی خود دیتے ہیں. یہ والی بات کتنی سمجھداری کے ساتھ کی گئی کہ وہ وعدے بھی کرتے ہیں پھر پورا بھی نہیں کرتے, پھر بھائی ان کو ووٹ کون دے رہا ہے؟ بات تو آپ کر رہے ہیں. تو اس لیے تحریک لبیک پاکستان کبھی آپ نے جھوٹے وعدے نہیں کیے, یعنی قوم کو ہم نے جھوٹ کے سہارے قائم نہیں رکھا, ہم نے حقیقت بتائی ہے ان کو, سچی باتیں بتائی ہیں ان کو کہ سچائی کے ساتھ آئیں گے, حقیقت کے ساتھ آئیں گے تو پاکستان میں درستگی آئے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ باقی ساری سیاسی جماعتیں جو آپ خود کہتے ہیں کہ یہ پھر نظر بھی نہیں آتے, پھر ملتے بھی نہیں ہیں, پھر کہ ایسا ہوتا ہے, پھر ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر جب ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ قوم اس وقت موازنہ کریں کہ تحریک لبیک پاکستان کے افراد, لوگ, قائدین, رہنما اور وہ امیدواران, کیا وہ درست بات کر رہے ہیں یا دوسری پارٹیاں درست بات کر رہی ہیں؟ یہ سچ بول رہے ہیں, وہ سچ بول رہے ہیں. جب آپ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ ہم نے کبھی جھوٹے وعدے نہیں کیے, یعنی ہم یہ نہیں قوم کو کہتے ہیں کہ ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے, ہم ابھی سڑکیں آپ کے لیے چاندی کی بچھا دیں گے, تو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. نہیں, ہم نے کہنا یہ ہے, ہماری بات یہ ہے کہ ہم نے نظام کو درست کرنا ہے, اور وہ جب نظام درست ہوگا ساری چیزیں درست ہوگی. مفتی صاحب کوئی پلان وغیرہ کچھ کس طرح درست ہوگا؟ پلان کیا ہے؟ جی دیکھیں, درستگی کے لیے لازم ہے کہ ایماندار لوگ ہوں. صحیح, نظام تو موجود ہے آپ کے پاس, ایماندار لوگ ہو, اس پر عمل ہو, اس پر عمل درآمد ہو, درستگی کے ساتھ عمل درآمد ہو. یہ جو بطخ خوری ہے, یہ جو رشوت خوری ہے, یہ جو ہر طرف کھانے پینے کا نظام ہے, جب یہ درست ہوگا تو ساری چیزیں لائن میں, چینل میں خود بخود درستگی کی طرف آئیں گی. بس یہی کچھ ہے, نظام کو درست کرنا ہے. نظام اب ٹھیک کریں گے, باقی سب صحیح چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور نظام میں ظاہر انٹر کرنے کے لیے پھر بات وہیں آ جائے گی کہ جی عوام کی سپورٹ چاہیے ظاہر ہے آپ کو, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ سپورٹ انشاءاللہ اب جس طرح آپ کی بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ, اور ان قریب آپ اس سطح پہ پہنچ جائیں گے. جی انشاءاللہ, بالکل الحمدللہ. ہم ابھی بھی دیکھیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ امیدوار تحریک لبیک پاکستان ہے. جی ہم نے بلدیات کے اندر, بلدیات میں بھی تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ امیدوار تحریک لبیک پاکستان کی تھی, بلدیات میں بھی. تو جتنی بھی اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بس وہ جو سسٹم ہے, سسٹم جب ناراض ہوتا ہے تو پھر چیزیں نہیں ملتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو ناراض کیوں تھا سسٹم آپ سے؟ اب سسٹم کو چاہیے وہ جی حضوری, اب جی حضوری تو ہے ہی نہیں. کوئی فرمائش تو نہیں کی تھی آپ سے؟ جی کوئی فرمائشیں ہوں گی سسٹم میں؟ کوئی فرمائش کی کیا بات ہے, ہم تو پیارے حبیب علیہ السلام کا نظام چاہتے ہیں, ان کی فرمائش ہے کسی کی فرمائش. سسٹم والے خلاف ہیں اس بات کے؟ سسٹم والے نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہم آئیں, اور وہ سسٹم اصل میں سسٹم کی ڈوریں مغرب سے چلتی ہیں. یہ اصل بات بالکل. اب مغرب تو نہیں چاہے گا کہ ایسے سچے پکے مسلمان وہ سامنے آئیں. مجھے بتائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قائم ہونے والے اس ملک میں کب ایک شیخ الحدیث, مفتی, ایک عالم دین, ایک مفسر قرآن وزیر اعظم بنا؟ کیوں نہیں بنا؟ ابھی تک نہیں بنا. کیوں؟ کیا مطلب, لوگ نہیں چاہتے ہیں؟ لوگوں کا آپ بتائیں مجھے, کیا لوگ کیا ایسے لوگوں کو نہیں چاہتے ہیں؟ لوگ کیا چرسی, شرابی, زانی, اس طرح کے بیکار لوگوں کو لانا چاہیں گے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ہے. یہ سسٹم نہیں لانے دیتا, اور انشاءاللہ سسٹم درست ہوگا. سسٹم کو اس کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ رب العزت نے تحریک کو مارے سے وجود ملایا ہے. محنت ہوگی, وقت لگے گا, انشاءاللہ سب درستگی کی طرف ہوگا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ مفتی قاسم فقیر صاحب, آپ نے وقت نکالا. ظاہر رمضان آپ تشریف لے کے آئے, بالکل بڑا شیڈول آپ کا ٹف تھا, پھر بھی آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ. ناظرین چھوٹا سا ہم بریک لے لیں, بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں, اور پھر گفتگو کا آغاز ہوگا انشاءاللہ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کے حوالے سے بھی, اور ساتھ ساتھ فلوشہ
بالکل ہمیں اور بھی مہمان جوائن کریں گے.